ہیلو ویورز، انوشا ٹی وی کی منی سیریز امارات کی تاریخ میں خوش آمدید۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم دبئی کی ترقی کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے دبئی میں آنے والے طوفان نے دبئی کو مکمل طور پر برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد رہی سہی کسر برٹش آرمی نے نکال دی۔ یہاں پر حملہ ہوا اور یہ پورٹ اور یہ بازار مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ لیکن 1911 میں ہونے والے معاہدے سے یہاں پر مکمل طور پر امن ہو گیا تھا۔ بڑی کمپنیز نے اپنی واپسی کر لی تھی اور چھوٹی کمپنیز کو بھی روزگار ملنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ خطہ اگلے 50 سال تک لگاتار اپنا نام دنیا کے بہترین ممالک میں گنگناتا جا رہا تھا۔ کمپنیز اپنا کاروبار چمکانے اور دولت کمانے میں مصروف اور خوش تھیں، لیکن پھر ایک حادثہ ہو گیا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ 7 اپریل 1961 میں ہندوستان سے آنے والا ایک بحری جہاز جو MVR نامی ایک کمپنی کا 5000 ٹن سامان لے کر دبئی کے قریب پہنچا تو اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر میں تیز بھنور آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ جہاز کے عملے کو سنبھلنے کا موقع ملتا بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک جہاز میں آگ لگ گئی اور جہاز پانی میں شدید طریقے سے ڈولنے لگا۔ کیپٹن نے اپنے طور پر بہت کوشش کی، لیکن یہ طوفان تو جیسے آیا ہی اس جہاز کو نگلنے تھا۔ بہت کوشش کے بعد آخر کیپٹن نے جہاز چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ام القوین اور دبئی سے لائف بوٹس بھی بھیجی گئیں، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جہاز میں 819 افراد سوار تھے، جس میں بہت سو نے اپنی جان تو بچا لی، لیکن پھر بھی 238 لوگ ہلاک ہو گئے اور باقی تقریباً زخمی اور جلے ہوئے ہی بچے۔ دوستو، یہ اس وقت کا بہت ہی بڑا حادثہ تھا، جس میں نہ صرف جانی بلکہ ہزاروں ڈالرز کا قیمتی سامان بھی جل گیا۔ دبئی کی فضا ایک دفعہ پھر سوگوار تھی اور MVR سے جڑی سب کمپنیز کا دیوالیہ نکلنے والا تھا۔ لوگوں میں ایسا خوف پیدا ہوا کہ مہینوں تک اس پورٹ اور اس بازار میں انسان تو انسان، جانور بھی نظر نہ آتے تھے۔ دبئی ایک دفعہ پھر قسمت اور بربادی کے درمیان کھڑا تھا، لیکن یہ مشکل آسمانی تھی اور اس مشکل کو ختم بھی آسمانی طور پر ہی ہونا تھا۔ دبئی نے آہستہ آہستہ اپنے اس پورٹ کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں تھی۔ دبئی کو ضرورت تھی کسی آسمانی مدد کی، اور وہ مدد بھی آ گئی۔ پیٹرول۔ جی ہاں دوستو، پیٹرول کی صورت میں آسمانی مدد آ گئی۔ 1966 میں دبئی کے اندر پیٹرول دریافت ہو گیا، اور پیٹرول اس وقت اور حتیٰ کہ آج تک بھی ڈیولپ ممالک کی پیاس ہے۔ دوستو، اسی پیٹرول کی مدد سے ہی تو آج تک دنیا کی پیاس بجھائی جا رہی ہے، اور اسی پیٹرول نے دبئی کو تپتے صحرا سے نکال باہر کیا۔ پیٹرول کا نام سن کر تو یہاں لوگوں کی اور کمپنیز کی بارش ہی ہونے لگ گئی۔ دبئی نے بھی اپنے پر کھولے اور صرف 3 سال کے اندر اتنی ریفائن کمپنیز ہائر کیں
کہ 1969 میں پیٹرول کی پروڈکشن بھی سٹارٹ کر دی۔ دبئی ایئرپورٹ، کریک پورٹ، فہیدی پورٹ اور جمیرہ پورٹ پر لوگوں کے سمندر نظر آتے تھے اور یہ دبئی کی ترقی کا آغاز تھا۔ 1962 میں برٹش گورنمنٹ نے یہاں پہلا جیٹ ایئرپورٹ بھی بنوایا اور اس کے علاوہ دبئی اور یورپ میں بہت سے کاروباری معاہدے ہونے بھی شروع ہو گئے۔ دوستو، پیٹرول کے ساتھ دبئی کا ایک اور جیک پاٹ بھی لگا۔ دبئی اور برٹش کے درمیان گولڈ سپلائی کا معاہدہ بھی طے پا گیا، جس کے بعد 1966 میں دبئی پورٹ سے 4 ملین اونس گولڈ کی تجارت ہوئی، جس نے دبئی کی اکانومی کو 4 چاند لگا دیے۔ صرف 1968 سے 1975 کے درمیان دبئی کی آبادی میں 300% کا اضافہ ہوا۔ ہوٹلز، ریزورٹس، مالز اور نیو ٹاؤنز بننے لگے، دن رات کنسٹرکشن ہونے لگی۔ جبل علی پورٹ کا آغاز بھی انہی دہائیوں میں ہوا۔ جمیرہ بیچ پر شکاگو برج اینڈ آئرن کمپنی نے 5 لاکھ گیلن آئل سٹاک ٹینکرز بنائے اور یہاں پر ایک ہوٹل بھی قائم کیا، جس کا نام تب شکاگو بیچ ہوٹل رکھا گیا۔ دوستو، 1990 میں اس ہوٹل کا نام تبدیل کر دیا گیا اور آج اس ہوٹل کا نام جمیرہ بیچ ہوٹل ہے۔ دبئی کی ہسٹری اور ترقی کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اب بھی عربز کے سامنے ایک آخری مشکل قائم تھی۔ ابھی تک یہ پورا گلف ٹروشل سٹیٹ تھا اور یہاں پر برٹش کا کسی نہ کسی طرح پر اثر رسوخ تھا۔ یہ اثر رسوخ ختم کرنے کے لیے جس عظیم ہستی نے قدم بڑھائے اور ان کے ساتھ قدم در قدم کون آگے آیا، کیسے یہ بکھرا ہوا خطہ یکجان ہو گیا، یہ سب جانیے ہماری اگلی قسط میں۔ And then you'll die.